بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے ہی بینکویٹ ہال سے نکل آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کچھ دیر سے میں دروازے پر ہی موجود تھا اور کی ہول سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مداخلت کے لیے کون سا لمحہ مناسب رہے گا۔ مجھے معلوم تھا آپ اکرام بیگ کو ڈیل دے رہے ہیں اور جب چاہیں گے اس کی ایسی تیسی کر دیں گے، لیکن میں نے سوچا میرے بھی تو کچھ نمبر بننے چاہیے۔ آخر آپ مجھے اتنی دور سے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تم نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا۔ میں نے کہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارا یہ مصنوعی ہاتھ اصل ہاتھ سے زیادہ کارآمد ہوگا۔ جی ہاں، اس قسم کے معاملات میں تو یہ زیادہ کارآمد ہے۔ یہ میرا ہتھیار ہے۔ وہ اپنے مصنوعی ہاتھ کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولا، اس کی فٹنگ بہت عمدہ ہے۔ لڑائی میں اسے کلہاڑی کی طرح استعمال کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، اب کیا کرنا ہے؟ کوئی جواب دینے سے پہلے میں نے ایک نظر ویٹر کی طرف دیکھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ صرف چند لمحے میری توجہ اس کی طرف نہیں گئی تھی اور ان چند لمحوں میں اس کی تو حالت ہی بدل گئی تھی۔ وہ اپنی یونیفارم کے اندر گویا سکڑ سا گیا تھا اور اس کا حلیہ خدا کی پناہ، اس کا صرف چہرہ، گردن اور ہاتھ ہی لباس سے باہر نظر آ رہے تھے اور ان کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ جس طرح بعض تصویروں میں قحط اور خوفناک خشک سالی سے جلتی ہوئی زمین دکھائی جاتی ہے، اس کے جسم کا حال کچھ ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ رنگت بھی خشک مٹی جیسی ہو گئی تھی۔ گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر گویا پھٹ کر بکھرنے کو تھا۔ ان ٹکڑوں کے درمیان سیاہی مائل دراڑیں خوفناک لگ رہی تھیں۔ ہونٹ تھوڑے پھٹ کر پھیل گئے تھے اور ننگے دانت بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ وہ یقیناً اب زندہ نہیں تھا، لیکن اس حالت میں تو میں نے کبھی کسی لاش کو بھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر صرف چند لمحوں میں اتنا تغیر ناقابل یقین سی بات تھی۔ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ نذیر خان کی آنکھیں بھی پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ہم دونوں ہچکچاہٹ آمیز انداز میں اس کے قریب پہنچے، گو کہ اس کا وجود چٹکی ہوئی مٹی کی طرح خشک ہی نظر آ رہا تھا۔ کہیں کسی قسم کی رطوبت یا خون کا نشان تک نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسے دیکھ کر سخت گھن آ رہی تھی۔ اسے چھونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے بصد احتیاط چٹکی میں اس کا گریبان پکڑتے ہوئے ذرا اوپر اٹھا کر اندر جھانکا۔ اس کے پورے ہی جسم کی یہی حالت تھی۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس کے قریب ہی سفید سی دانت کی ایک ننھی سی ڈبیا کھلی پڑی تھی۔ نذیر خان اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس نے یقیناً کچھ کھا لیا ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ بازی الٹ گئی ہے اور اٹھ کر کچھ کرنے کی اس میں سکت نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے دوبارہ جھک کر ڈبیا کو دیکھا۔ وہ اسی قسم کی ڈبیا تھی جو بہت کم مقدار میں کوئی خاص چیز ہر وقت اپنے پاس رکھنے کے لیے استعمال ہو سکتی تھی۔ سچی بات یہ تھی کہ میری اس ڈبیا کو چھونے کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ خطرناک انسانوں کا مقابلہ کرنا اور بات ہے، اس قسم کی پراسرار اور خوفناک چیزوں کے قریب جانا اور بات۔ گو کہ ڈبیا خالی ہی نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے اسے ہاتھ نہ لگانا ہی بہتر سمجھا۔ اگر واقعی اس میں موجود کسی چیز نے چند لمحوں میں ویٹر کا یہ حال کیا تھا تو اس کے چند ذرے انگلی وغیرہ پر لگ جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لیکن ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو چند لمحے میں انسان کا یہ حال کر دے؟ میں نے حیرت سے کہا، میں نے تو آج تک نہ کسی زہر کا یہ اثر دیکھا اور نہ ہی ایسے کسی زہر کے بارے میں پڑھا جو اتنی صورت سے ایسا اثر کرتا ہو۔ ذرا اس شخص کو دیکھو تو صحیح، یہ تو شرنک بھی ہو گیا ہے۔ مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نذیر خان ٹھنڈی سانس لے کر فلسفیانہ لہجے میں بولا، یہ 14ویں صدی ہے چودھری صاحب، انسان کو نہ جانے کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ہوٹل کا سیکیورٹی چیف داؤد چودھری مستعدی سے آٹومیٹک رائفل سنبھالے کمرے میں داخل ہوا۔ سیکیورٹی کے عملے کے دوسرے 8-10 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ صورتحال کو صحیح طرح سمجھے بغیر اس نے ایک ستون کے پیچھے پوزیشن لیتے ہوئے للکارا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے
بھی نذیر خان کی طرح ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، جو ہونا تھا ہو چکا، تم بھی پولیس والوں کی طرح اس وقت ہی پہنچے ہو جب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ داؤد چودھری نے مجھے سرتاپا دے کر اطمینان کی سانس لی اور قدرے شرمندگی سے بولا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ حال سے کیوں نکلے ہیں، ہم تو ہدایت کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ تو مجھے چند لمحے پہلے خود بخود ہی احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور میں آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آ پہنچا۔ خود منسٹر صاحب بھی مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں۔ ہوٹل سیکورٹی کے لوگوں نے ایک طرف کو ہٹ کر راستہ چھوڑ دیا۔ حفیظ صاحب چند پولیس والوں کے ساتھ اندر آتے دکھائی دیے۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں ریسیو کرنے کے انداز میں در حقیقت انہیں روکتے ہوئے کہا، پولیس والوں کو باہر ہی رہنے دیجیے، میں چاہتا ہوں بات زیادہ نہ پھیلے، اخبارات میں نہ آئے، پولیس والے اگر کچھ دیکھیں گے تو بات پھیل جائے گی۔ حفیظ صاحب نے پولیس والوں کو باہر ہی رکنے کا حکم دیا اور میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ حفیظ صاحب الجھن زدہ لہجے میں بولے، بات کیا ہے؟ اسی لمحے ان کی نظر اکرام بیگ پر پڑی جو آڑا ترچا فرش پر ڈھیر تھا۔ انہیں گویا حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ وہ اپنی ساری نخوت، متانت اور وفاداری بھول کر ایک گھبرائے ہوئے بچے کی طرح لپک کر اکرام بیگ کے قریب پہنچے اور کسی حد تک احمقانہ سے انداز میں اسے ہلا کر دیکھنے لگے۔ اسے کیا ہوا؟ وہ رو دینے والی آواز میں بولے، کیا اس نے میری حفاظت کرتے کرتے جان دے دی، اپنے آپ کو مجھ پر قربان کر دیا؟ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ اس جہاندیدہ شخص کی خوش فہمی تھی یا سادہ لوہی لا علمی تھی یا خود فریبی۔ میں نے ذرا چبھتے ہوئے سے لہجے میں کہا، حضور ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کی جان لینے کی سازش میں خود مرتے مرتے بچا ہے۔ حفیظ صاحب کو حیرت کا پہلے سے زیادہ شدید جھٹکا لگا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد وہ سرسراتی سی آواز میں بولے، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے افضل، اکرام بیگ برسوں سے میرا جانثار محافظ ہے۔ ایک بار حکومت کے خلاف مظاہروں کے دوران ایک ہجوم نے اچانک ہی کسی کے بہکاوے میں آ کر غیظ و غضب کے عالم میں میری گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ انہوں نے میرے محافظوں کو بھی قابو میں کر لیا تھا۔ اس وقت تنہا اکرام بیگ ان کے سامنے سینہ سپر ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف جرأت سے ہجوم کا راستہ روکا تھا بلکہ نہایت ہوشیاری سے مجھے ان کے نرگے سے بھی نکال لے گیا تھا۔ اس روز شاید اس کی تکہ بوٹی ہو جاتی، لیکن اس نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ تاریخ بہت سے جانثاروں کے بک جانے کے قصوں سے بری پڑی ہے حفیظ صاحب، میں نے قدرے بیزاری سے کہا۔ انسانوں کی دنیا ہے، فرشتوں کی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے چند منٹوں میں کیا ہوا اور کس طرح ہوا ہے۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ دم بخود رہ گئے۔ بڑی مشکل سے ان کا ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے پر آمادہ ہوا اور وہ متاسفانہ سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اکرام بیگ کس کا اعلی کار بن سکتا ہے۔ یہ معلوم کرنا خفیہ سرکاری ایجنسیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ایک سرکاری آدمی ہے۔ اگر سرکار کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں خود ہی سب کچھ معلوم کر لیتا۔ میں نے کہا، فی الحال میں یہ مسئلہ جہاں ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اس زنجیر کی باقی کڑیاں تلاش کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ معاملہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے سپرد کیجیے گا۔ اس کو ہینڈل کرنا پولیس کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اکرام بیگ کو اسی طرح بے ہوشی کے عالم میں CID والوں کے سپرد کر دیجیے۔ آفیسر وہ ہونے چاہیے جو ذاتی طور پر اکرام بیگ کے شناسہ یا دوست نہ ہوں اور کچھ نہ کچھ جانتدار سمجھے جاتے ہوں۔ حفیظ صاحب تھکے تھکے سے انداز میں ہاتھ ہلا کر بولے، مجھے ہدایت مت دو، مجھے معلوم ہے اس قسم کے معاملات کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے۔ میں محض حد ادب کے باعث خاموش رہا، ورنہ کہنا چاہتا تھا یہ محض آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ ان معاملات کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ ان معاملات میں تو کیا ہر طرح کے معاملات میں ہی ایک زنگ آلود مشینری پر تکیہ کرتے ہیں جو خوش فہمی سے کبھی
کبھار صحیح کام کر جاتی ہے اور کبھی محض آپ کو گمراہ ہی کرتی ہے۔ اچانک کمرے میں گھوپ اندھیرا چھا گیا، باہر ہلکا سا شور بلند ہوتا محسوس ہوا۔ اندھیرا بہت گہرا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ لائٹ پورے ہوٹل کی گئی تھی۔ داؤد چودھری نے اندھیرے میں اپنے مخصوص باروب انداز میں للکارا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ پھر اسے گویا خیال آیا کہ یہ روب ڈالنے کا موقع نہیں۔ وہ ذرا نرم لہجے میں بولا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حفیظ صاحب کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ ان کے لہجے سے وہ روب، تنتنا اور نخوت غائب ہو چکی تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ سازش کے انکشاف اور عین اپنے پہلو سے ہی ممکنہ قاتل کی برآمدگی نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کا رکھ رکھاؤ درا رہ گیا تھا، وہ یکدم ہی سہما ہوا بچہ بن گئے تھے۔ میرا اپنا اندازہ تھا کہ کسی بھی بڑے آدمی کے عین قریب سے جب اس طرح سازش کا لاوا پھوٹتا ہوگا تو وہ اسی طرح خوفزدہ ہو جاتے ہوں گے۔ میں نے بہت سے سربراہان مملکت کا احوال پڑھا تھا جن کے حفاظتی انتظامات کی تفصیلات پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے خوفزدہ رہتے تھے کہ اگر کبھی غیر متوقع طور پر ان کے قریب سے چوہا بھی پھدک کر گزر جاتا تھا تو وہ دہشت سے چیخ مار کر بے ہوش ہونے والے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کے ایک اشارے پر ہزاروں ہنستی مسکراتی زندگیاں فنا کے گھاٹ اتر جاتی تھیں، اذیت ناک موت ان کا مقدر ہو جاتی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر حفیظ صاحب کا کندھا تھپکنے کی کوشش کی تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئے اور ایک ستون سے ٹکرا گئے۔ کون ہے؟ وہ ہکلائے۔ یہ تو میں تھا حفیظ صاحب، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ گھبرائیے نہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں، ہر جگہ ہمارے آدمی موجود ہیں، صورتحال پوری طرح ہمارے قابو میں ہے اور یہ خود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی سرکاری اعلان نہیں ہے۔ لائٹ ابھی آ جائے گی۔ الفاظ ابھی میرے منہ میں ہی تھے کہ کمرہ روشن ہو گیا۔ باہر سے بھی ویسا ہی خفیف سا شور سنائی دیا جیسا عموماً ہر ایسی جگہ سنائی دیتا ہے جہاں بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد دوبارہ لائٹ آتی ہے۔ میں نے دیکھا حفیظ صاحب کے چہرے پر وحشت تھی، لیکن لائٹ آئی تو انہوں نے اپنے تاثرات معمول پر لانے کی فوری کوشش کی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، شکر ہے جنریٹرز نے جلدی کام شروع کر دیا۔ جی نہیں، یہ سٹینڈ بائی جنریٹرز آن نہیں ہوئے ہیں، لائٹ آئی ہے۔ میں نے ان کی غلط فہمی دور کی۔ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ اس سازش پر عمل درآمد تاخیر ہوگی تو شاید کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس سلسلے میں سب سے پہلے لائٹ آف کی جائے گی۔ اس لیے میں نے ہوٹل کے سوئچ روم اور گریڈ سب اسٹیشن پر معمول کے حفاظتی انتظامات کے ساتھ ساتھ اس طور پر خفیہ انداز میں اپنے خاص آدمی تعینات کیے تھے کہ کسی نے لائٹ آف کی تھی۔ میرے آدمیوں نے اسے اس وقت کا موقع دیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یا انہیں قابو کر لیا ہوگا اور لائٹ بحال کر دی ہوگی۔ اب کسی بھی لمحے اس معاملے میں اطلاع آنے والی ہوگی۔ بہت وثوق سے بات کر رہے ہو، حفیظ صاحب قدرے متانت سے بولے۔ بس یہ اپنے نظام پر اعتبار کی بات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور شفیع شاہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، پولیس والوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے پاس خصوصی پاس تھا اور اس کے کوٹ کے کالر پر خاص بیج بھی آویزاں تھا، اس لیے وہ انہیں دھکیلتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ اس نے بالکل اسی طرح بات شروع کی جیسے وہ دیر سے ہمارے پاس ہی کھڑا گفتگو کر رہا تھا اور محض ایک لمحے کے لیے باہر چلا گیا۔ سر، وہ دو آدمی تھے، ایک نے سوئچ روم کا تالا کھولا تھا اور دوسرے نے مین سوئچ آف کیا تھا۔ پاور سب اسٹیشن پر کوئی گڑبڑ کرنے والا نظر نہیں آیا۔ ان دونوں کا کیا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں قابو میں کر لیا گیا تھا، میں اپنے آدمیوں سے کہہ آیا ہوں انہیں باندھ کر ایک طرف ڈال دیں، شفیع شاہ نے بتایا۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں ان کا کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے تو ان سے یہی معلوم کرنا پڑے گا کہ ان کو کس نے اس کام پر لگایا تھا، بعد میں دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، کیا سب مہمان رخصت ہو چکے؟ میرے سوال کا جواب شفیع شاہ کی بجائے حفیظ صاحب نے دیا۔ اگر تمہاری مراد آج کی تقریب کے مہمانوں سے ہے تو میں ان سب کو رخصت کر کے ہی ادھر آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ان میں سے کسی کو گمان تک نہیں گزرا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر انہیں گویا کچھ خیال آیا اور بغور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم بھی مجھے خاصے پر اسرار لگتے ہو، سیدھے سادے بزنس مین تو معلوم نہیں ہوتے، نہایت صبر و سکون اور مشاقی سے ان معاملات کو ہینڈل کرتے
ہو؟ لگتا ہے کچھ تربیت یافتہ لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ سلسلہ کوئی خاص نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ دنیا بڑی سخت امتحان گاہ ہے، یہاں آدمی اگر تھوڑا سا نمایاں ہو جائے تو اسے زندگی گزارنے کے لیے کچھ انتظامات رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ بس میں نے ذرا انتظامات رکھے ہوئے ہیں۔ آدمی میرے وہی ہیں جو میرے مختلف شعبوں میں ملازم ہیں، میرے کاروبار سنبھالتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عام ملازمین کے مقابلے میں ذرا چکنے ہیں، ہوشیار ہیں۔ حفیظ صاحب پرخیال انداز میں سر ہلا کر رہ گئے، پھر انہوں نے ایک پولیس والے کو بھیج کر ایک CID انسپکٹر کو بلوایا اور اسے تمام معاملہ سمجھانے کے بعد ہدایت دینے لگے۔ اکرام بیگ ابھی تک بے ہوش ہی تھا، اچانک ہوٹل سیکورٹی کا ایک آدمی قدرے بکھلائے ہوئے سے انداز میں آن پہنچا۔ اس نے داؤد چودھری کو اطلاع دی، سر وہ سوئچ روم میں گڑبڑ کرنے والے جو 2 آدمی پکڑے گئے تھے وہ تو خود بخود ہی مر گئے، ان کی تو عجیب ہی حالت ہو گئی ہے۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ان کی حالت سمجھائے۔ اچانک اس کی نظر ایک طرف پڑے ہوئے ویٹر پر پڑ گئی، اس کی آنکھیں کچھ پھیل گئیں، لیکن پھر وہ جلدی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان دونوں کی بھی بالکل ایسی ہی حالت ہو گئی ہے سر، ایسا لگتا ہے انہوں نے آنکھ بچا کر کچھ کھا لیا تھا۔ لیکن اس نے الجھن امیز سے انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا، پھر میں نے CID انسپکٹر سے کہا، برادرم اکرام بیگ کا ذرا اچھی طرح خیال رکھیے گا، کہیں یہ بھی ذرا سا ہوش میں آتے ہی بازی الٹی دیکھ کر یہی خوفناک چیز نہ کھا لے۔ بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کی ذرا اچھی طرح تلاشی لے لیجئے۔ وہ لوگ اپنی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ اکرام بیگ کو بے ہوشی کی حالت میں ہی وہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا۔ میں نے شفیع شاہ کو کچھ ضروری ہدایت دیں، ان میں سر فہرست تو یہی تھی کہ ویٹروں کو ایک بار پھر نئے سرے سے باریک بینی سے چیک کیا جائے کہ ان میں کوئی غلط آدمی تو داخل نہیں ہو گیا ہے، کسی کا ماضی مشکوک تو نہیں ہے، بلکہ ہو سکے تو ہوٹل کے تمام ملازمین کے بارے میں نئے سرے سے تحقیقات کر لی جائے۔ ویٹر کے روپ میں جو شخص مر چکا تھا، اس کے بارے میں فوری طور پر معلوم ہونا مشکل تھا کہ وہ ویٹر ہی تھا یا اس نے کسی ویٹر کی جگہ لی تھی، کیونکہ اس کی حالت ہی قابل شناخت نہیں رہی تھی۔ مجھے اندیشہ یہی تھا کہ کہیں اس کی جگہ بیچارہ اصل ویٹر کسی مصیبت میں گرفتار، کہیں نیم مردہ یا مردہ حالت میں نہ پڑا ہو۔ شفیع شاہ نے مجھے تسلی دی کہ وہ اس ضمن میں تمام معلومات حاصل کر لے گا، اور اگر اس کام میں تاخیر بھی ہوئی تو وہ مجھے فون پر لاہور رپورٹ دے دے گا۔ ان سب معاملہ سے نمٹتے نمٹتے صبح ہو گئی۔ 6:30 بجے کی فلائٹ سے منسٹر صاحب کو مڈل ایسٹ روانہ ہونا تھا، اور وہ بیچارے ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکے تھے۔ 4 گھنٹے کی ان کی فلائٹ تھی اور وہاں جاتے ہی انہیں بے شمار مصروفیات درپیش تھیں۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا، وہ مجھے اس حفیظ سے بہت مختلف نظر آ رہے تھے جس سے میری پہلی ملاقات گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی۔ بہرحال وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا شیڈول تبدیل نہیں کیا اور مقررہ وقت پر اپنے سٹاف کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہوٹل میں گویا سکوت چھا گیا۔ CID اور پولیس والوں نے بھی ہماری جان چھوڑ دی تھی، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ نذیر خان کا بھی یہی حال تھا، اس کی بھی گویا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، تاہم میں نے اسے اس کے کمرے میں بھیج ہی دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ آرام کر ہی لے تو بہتر ہے۔ اس کے ساتھ پروگرام یہ طے پایا تھا کہ دوپہر کی 1 بجے والی فلائٹ سے ہم لاہور واپس چلیں گے۔ شفیع شاہ کو میں نے سیٹیں کنفرم کرانے کی ہدایت کر دی تھی۔ چند گھنٹے میسر تھے، میں نے سوچا آرام یا بے آرامی میں گزارنے کی بجائے رحیلہ کے پاس گزار لیے جائیں تو بہتر ہیں۔ چنانچہ میں ایک بار پھر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روز چھٹی تھی، میں نے سوچا اس کے دفتر کا حرج بھی نہیں ہوگا۔ میں ذرا یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ میں نے بصد مشکل انہیں لاہور شفٹ ہونے پر آمادہ کیا تھا، تو اب بھی وہ اپنے اس فیصلے پر قائم تھے یا ان کا ارادہ کچھ ڈگمگا رہا تھا۔ رحیلہ کے ہاں یہ چند گھنٹے لمحوں کی طرح گزر گئے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ اور راشد لاہور شفٹ ہونے کے فیصلے پر قائم تھے، بلکہ پہلے جو تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تھی وہ بھی دونوں بہن بھائیوں میں صلاح مشورے کے بعد دور ہو چکی تھی۔ دوسری سب باتیں بھی پہلے ہی کی طرح ہوتی رہیں، لفظوں کے شگوفے چلتے رہے۔ رحیلہ کی قربت تو جاں افزا تھی ہی، اس سے بات کرنے میں لطف آتا تھا، وہ اپنی جگہ تھا، اس کی وضاحت لفظوں میں نہیں ہو سکتی۔
تھی۔ رحیلہ سے تعلق میں ایک بے عنوان تشنگی بھی تھی، ایک عجیب راحت بھی۔ اس کے ساتھ جو بھی وقت گزرتا تھا روح کو سرشار کر جاتا تھا۔ فلائٹ کا وقت قریب آیا تو میں بادل نخواستہ اس کے ہاں سے رخصت ہوا۔ وہ ایئرپورٹ تک ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن میں نے ہی اسے منع کر دیا۔ میں نے راستے میں ہوٹل سے نذیر خان کو ساتھ لیا اور وہاں سے ایک ڈرائیور ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے ہمارے ساتھ ہوا۔ شفیع شاہ بھی ساتھ ہو لیا تھا تاکہ جو باتیں نہیں ہو سکی تھیں وہ ہم راستے میں کر لیں۔ جہاز جب کراچی سے روانہ ہوا اور اس کی پرواز ہموار ہوئی تو میں نے حفاظتی بیلٹ کھولنے کے بعد تھکے تھکے سے انداز میں سیٹ کے پشتے سے ٹیک لگا کر بٹن دبا کر اسے ترچھا کر لیا اور دراز ہو گیا۔ آنکھیں بند کی تو گزشتہ شب کے واقعات نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اللہ نے عزت رکھ لی تھی، میرے ہوٹل میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا جس کا اسکینڈل بن سکتا۔ اس طمانینت کی وجہ سے ہی مجھے قطعاً تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس طمانینت سے زیادہ محظوظ نہ ہو پایا۔ اس روز فرسٹ کلاس میں گو کہ مسافر بہت کم تھے لیکن میرے آس پاس کی 6-7 نشستوں پر غالباً مسافروں کا ایک ہی گروپ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے خوب اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گھسے پٹے نیم مزاحیہ جملوں پر خوب زور زور سے ہنس رہے تھے۔ میں نے بلاخر آنکھیں کھولی اور اخبار کی اوٹ سے کن آنکھوں سے ان کا جائزہ لیا۔ ان میں سے جو شخص عین میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا وہی ان کا سربراہ معلوم ہوتا تھا۔ باقی لوگ بھی گویا پہناوے اور رکھ رکھاؤ میں اسی جیسے دکھائی دے رہے تھے۔